اللہ نے آپ کو جامعیت عطا فرمائی، انسان
انسان کی زندگی کا جو بھی پہلو ہے ہر پہلو کے اندر آپ کو تمہارا ایک ہے وہ کسانوں سے ہے بیماری اس کے اثرات اس کا علاج اس کا چلتا اور اس کے اندر جو پہلی بیماری ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کے لیے جس کا علاج اللہ نے جو ہے وہ اب یہ سمجھنا ہے کہ انسانی تعلیم وہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہر بیماری کا علاج ہے کسی دور کے اندر لاعلاج بیماری تھی اگر کسی کو ٹی ہو گیا تو مانسیرا سے جب آپ یہودی کی طرف جائیں گے تو راستے کے اندر ایک پاس شاداب علامہ ہے ہو گیا وہاں درخت کا علاج کی اور بابا اقبال نے بھی آخری جو ایام نے وہ آج کل کیونکہ کائنات نہیں رہا بس ایک کوئی گیا آپ کو پورا کریں کینسر اللہ سب کی حفاظت انشاءاللہ کم ہو جائے گا ہمارا یہ جو بیماری ہے اس کا علاج بھی اللہ نے پیدا فرمایا انسانی حقیق وہاں تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے حقیق پہنچتی ہے انسان اور باقی ہر اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور ہمارے معاشرے کے اندر جس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کی چیز ہے اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ قدم کے خلاف ہے یہ قدم کے خلاف ہے یہ قدم کے خلاف ہے صحت مند ہونا یہ اچھی چیز ہے جب اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے میں تو گناہگار ہوں کہ اس کا کرم ہے رب نے کرم فرمایا کہ میرے اوپر جہاں اور بہت سی چیزوں کی بات کر رہی ہیں اللہ نے مجھے صحت کی دولت بھی عطا بیماری بھی اللہ کی طرف سے لیکن بیماری کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ عمل کیا کرتے یہ عمل کیا خلاف ایک جلد جب انعام کی باری آئی تو پھر قرآن میں نسبت اللہ کی طرف انعام کا ہے لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میری بیماری کو سے کروں میں بدلنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے تو
اس لیے اصول یاد رکھیے گا کہ قرآن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور ہمارے معاشرے کے اندر جن چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، جن چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ اثر مجھے سے رہا ہے، یہ اثر سے رہا قرآن پاک نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیغام دیا، قیامت تک آنے والی اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کی خالق اللہ ہی کی نام ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ آگے کو بلند جواب کے لیے یہ ادب ہے کیونکہ اللہ کی مخلوق کے اندر جو ہے وہ کتنا تنظیم کے نام اور کوئی رشتے نہیں ہے، انبیاء کی مقدس جماعت کو نہیں نظر آئی اور صحابہ کی معقول جماعت کو نہیں نظر فرمایا ہر اچھی چیز کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اس میں ہے یہ روایت جو میں نے پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے اندر جو چار رسمیں تھی اللہ کے محبوب نے ان کو ختم کروایا، لا حلوہ بیماریوں کے اندر تعبیرات نہیں ہے، ایک ہی بیماری دوسرے کو لگ جائے ایسا نہیں ہے، لا حلوہ بیماریوں میں تعبیرات نہیں ہے، ایک ہی بیماری اور کسی بھی غیر کے عادت میں ہے کہ اگر کسی کو کوئی کی بیماری لگ جائے اس سے ایسے آنکھوں جتنا شیر ہوا اور کچھ بیماریوں کے اندر تو تعبیرات ہے، آج کی بیماری کے اندر تعبیرات اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے، وہ حاضر ہوگا کیا حالات ہے اور باہر تو تعبیرات ہے اور یہاں اللہ کا جو بخاری کی روایت ہے بیماریوں کے اندر کوئی تعبیرات نہیں ہے، یہ تو سارے لوگ کر رہے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے جو ڈاکٹر اور علماء کہیں، جو ڈاکٹر اور علماء کہیں احتیاط کا تقاضا ہے کہ اسی پر چاہے وہ عمل کیا جائے، اس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ بیماریوں کے اندر تعبیرات ہے، اس سے احتیاط کرنا یہ بھی ہوتا ہے اور باقی صحت بھی اللہ کی طرف سے اور اس کا یہ بھی اللہ بڑا کیا اور پانی سمجھ لو یہ نیک پانی اور نیک پانی بڑا یہ حالت کوئی گندی چیز ہے بھائی، یہ حالت کوئی گندی چیز ہے، جو انسان کا یہ غلطیاں تو اسی کو مار دے گا تو پتھروں کی روح جو ہے وہ الو کی شکل کے اندر اس کے مربع کے گھر میں آ جاتی تھی اور اس کے بعد کہتی تھی جب تک پتھروں کا انتقام نہیں لیا جاتا اس وقت تک شہر یہی کہتی یہ جو یہ عمل کے خلاف یہ عمل کے خلاف ہم آپ کو پوچھتے ہیں آپ کا مقبول کون ہے، وہ کہاں پر ہے، مقبول کون ہے اور کہاں پر ہے، اگر آپ کہیں کہ وہ جنت میں ہے تو اس کا جواب خراب ہے کہ وہ جنت کی بات اور
تو اس سے اتفاق اسی دن آپ کے لفظ سیدنا ابراہیم دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کا اتفاق ہو گیا۔ اس پر اللہ کے محبوب نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينبغي لموت احد، یہ کسی کے مرنے اور پیدائش کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جب خدا کا حکم ہوتا ہے کہ اب سورج کی روشنی کو کچھ وقت کے لیے استعمال کر دیا جائے تو فرشتے اس کے پابند ہیں، فرشتے اس کے پابند ہیں، اور یہ غفلت کی چادر اوڑھ کر کراٹے مار کر سونے والا جو ابن آدم ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے یہ کیفیتیں آتی ہیں کہ جو خدا سورج کی روشنی کو ختم کرنے پر قادر ہے وہی رب ہماری زندگی کی روشنی کو بھی ختم کرنے پر قادر ہے۔ تیاری کرو تھوڑی سی تیاری کرو، سفر محفوظ ہے جہاں، اور پھر اس میں اتفاق اور 28 سفر مظفر کو اللہ کے محبوب بیمار ہو گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار اور 14 دن بیمار، 10 دن 12 دن مختلف ہوتا ہے، 14 دن بیمار رہے اور 12 دن سارے پانی کے ساتھ بارہ اور 2 14 چلو دن جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے سر کو تکلیف کی اور تشریف لائے، سیدنا عائشہ نے اظہار کیا کہ اللہ بڑی تکلیف ہے سر، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، اگر اسی کیفیت میں آپ اللہ کے جلال رحمت میں چلے گئی تو کوئی فکر نہیں کرنا، ہم اچھے انداز میں نماز جنازہ کو پڑھائیں گے اور جنت البقیع میں آپ کی آرامگاہ کا بھی اچھا انتظام ہم کر سکیں گے۔ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہاں بالکل، آپ تو اسی انتظار میں ہے کہ ایسا ہو جائے، میری تصویر بعد میں ہوگی، نئی دلہن پہلے آ جائے گی، یہ کوئی گستاخی نہیں، کہیں آپ اس کی آگے بڑھ کر بات نہیں ہوگی، عائشہ کا محبوب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی 2 حیثیتیں ہیں، اس کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت دنیا کی اور یہاں جو گفتگو میں ہو رہی ہے یہ میاں بیوی کی جو حیثیت ہے اس حیثیت میں ہو رہی ہے، اور میاں بیوی کی گفتگو اسی انداز میں ہوتی ہے۔ ہم اشارہ کر دیتے ہیں انشاءاللہ، میں بار بار تفصیل کرتا ہوں، بات ہے کہ اللہ کی طرف سے بڑا اعلان ہو گیا، 12 آیات میں اللہ کے محبوب تشریف لائے اور دستک کی، اپنی سانس سے پوچھا میری وغیرہ کہاں ہے، بغیر وہ جب سے آئی ہے وہ رونا ہے اور آنسو ہے اور مسلح ہے، ڈانس فرمایا بشارت کا پیغام لے کر آیا ہوں،
سیدنا عائشہ کی باتیں ہم یہاں نہیں ہوتا معلوم کیا ہے یہ بشارت لے کر آئے تو شکریہ ادا کرو سیدنا عائشہ نے فرمایا ہم کا شکریہ ادا کرو جس کی طرف سے آنکھوں کی برسات میں آئی میں سب سے پہلے اس رب العالمین کا شکر ادا کروں گی جس رب العالمین نے میری بات پر قرآن میں آیات نازل فرما کے میرے آنکھوں کو سلامتوں میں بدل دیا میں سب سے پہلے اس رب العالمین کا شکر ادا کروں گی اور شکر کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سب سے بہترین شکر ادا کرنے کا